صلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، مثالی گرانے کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو گزشتہ کئی دروس کے اندر آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس حوالے سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوشے گزار کر چکا ہوں۔ آج اسی ہان وعدے کی چوتھی اکائی اور دنیا کے اندر اپنی خدمات کے اعتبار سے، اپنی لیڈرشپ کے اعتبار سے اور اپنی شخصیت کے اعتبار سے غیر معمولی شہرت رکھنے والی ہستی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے دنیا کے اندر انتہائی منفرد اور بلند مقام کے حامل ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کو حق جانا، جس چیز کو سچ جانا، جس چیز کو درست سمجھا، اس چیز کے اوپر آپ ڈٹ گئے۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بنیادی طور پہ دو پرت ہیں، ان کے دو اینگل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک اینگل یہ ہے کہ آپ انتہائی قناعت پسند تھے، آپ انتہائی فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے والے تھے، جبکہ آپ کی دوسری شخصیت کا بس دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ انتہائی ڈیڈیکیٹڈ، کمیٹڈ اور کریجیس آدمی تھے۔ فتح خیبر کے موقع پہ جس طرح آپ نے مرہب کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا تھا، وہ آپ کی اسی جرأت و بہادری کا ایک عظیم الشان مظہر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور ایک ان کے اندر جو شجاعت تھی، آپ کی ذات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہبی طور پہ آپ کے اندر ودیت فرما دیا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے موقع پر ان کے کان کے اندر اذان دی تھی، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اذان دی تھی۔ اور عقیقے کے موقع کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 2 مینڈوں کو ذبح کیا تھا، اور اس وقت سے یہ سنت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں معلوم ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ ہونا چاہیے، اس کے بالوں کو منوانا چاہیے، اور اس کی طرف سے ایک جو صدقہ اس کے بالوں کی مقدار یا اس کے بدن کے برابر ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے عقیقہ کیا تھا۔ اور یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کے بچوں یا اپنے بیٹے کے بچوں کی طرف سے اگر ان کے دادا یا نانا اگر عقیقہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج والی بات موجود نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک تھے، اپنے بابا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کا قرار تھے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے غیر معمولی محبت تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت حسن کے ساتھ محبت فرماتے رہے، اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ اور بے مثال محبت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اور مدینہ طیبہ اپنی مراجعت کے موقع پر عبداللہ ابن جعفر، سیدنا حسن، سیدنا حسین کو اکثر و بیشتر اپنی سواری کے پر سوار فرما لیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ مدینہ کے اندر اس انداز میں داخل ہوئے کہ سیدنا حسن آپ کے آگے بیٹھے ہوئے تھے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے موجود تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دونوں ہی بیٹوں سے محبت تھی، اور دونوں بیٹے اپنی اپنی اداؤں کے اعتبار سے بڑی ڈائیورس شخصیت کے حامل تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو قناعت اور جو بے رغبتی اور جو ایک فقر و فاقہ والی ایک ادائیں ہوتی ہیں وہ آپ کی ذات کے اندر موجود تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت کے اعتبار سے، جرأت کے اعتبار سے، ولولے کے اعتبار سے، ہمت و توانائی کے اعتبار سے ایک بے مثال شخصیت کے حامل تھے۔ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہنا چاہیے کہ حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بھی موجود رہنی چاہیے کہ حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے پناہ محبت تھی، اور جو ان سے محبت کرتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اندر جو بے پناہ کمالات موجود تھے، ان کمالات کا اظہار جوں وہ عمر کی منزلوں کو طے کرتے چلے گئے، جوں وہ شباب کی منزلوں کو طے کرتے رہے، وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ان کی شخصیت میں عیاں ہوتی چلی گئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا یہ ایک بے مثال وصف ہے کہ عہد خلفائے راشدین کے اندر ہونے والے جو جنگی مارکے تھے، جو جہادی مارکے تھے، کفر کے مقابلے کے بعد جو جدوجہد تھی، اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے سمیت حصہ لیا۔ اسلام کے دفاع کے لیے، اسلامی سرحدوں کی دفاع کے لیے، ان کی توسیع کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار عالم شباب کے میں چلتی رہی۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا دن جہادی مارکوں کے اندر گزرا کرتا تھا اور راتیں آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوتے ہوئے گزرا کرتی تھی. اور محدثین کے اوپر جرا کرنے والے جو علم الرجال کے ماہر علماء ہیں انہوں نے یہ بات اپنی کتابوں میں نقل کی ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تواتر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کیا کرتے تھے. قرآن مجید کا ان کے شرف کا عالم یہ تھا کہ قرآن مجید کی منزل کو تا دیر آپ تلاوت فرماتے رہتے. اور صدقہ و خیرات کرنے کی آپ کے یہاں پہ اتنی رغبت موجود تھی کہ کئی مرتبہ آپ کے گھر کے اندر جتنا بھی ساز و سامان موجود ہوتا وہ غریبوں کو اس بنیاد کے اوپر دے دیا کرتے تھے کہ آنے والا شاید میرے گھر والوں سے زیادہ اس مال کا مستحق ہو. اور یہاں پر ان کے نانا کی وہ ریزمبلنس جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر موجود تھی ان کی شخصیت میں اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے کہ آقا علیہ السلام کئی مرتبہ مال غنیمت کے ڈھیر ان کے پاس موجود ہوتے تھے اور آنے والے سائل آپ سے مانگنے کے لیے آتے جاتے اور آقا ان کو عطا فرماتے جاتے تھے. اور ذہن کے اندر یہ موجود ہوتا تھا کہ جب سارے کے سارے مستحقین کو مال بانٹ دوں گا جو بچا کچا ہوگا اس کو اپنے گھر کے اندر لے جاؤں گا. امہات المومنین آپ کی منتظر ہوا کرتی تھیں کہ آج مدینہ کے گھر گھر میں چولہا جلے گا تو آج ہمارے گھر سے بھی یہاں سے بھوک دور ہو جائے گی. تو ایسے عالم میں مانگنے والے آتے چلے جاتے اور پھر وہ وقت بھی آتا آقا علیہ السلام اپنی چادر کو جھاڑ کے اپنے گھر میں داخل ہو جاتے. نبی علیہ السلام و تسلیم کے گھر والے ان سے پوچھتے آج آپ ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو آقا کا جواب کیا ہوتا کہ مدینہ کے لوگ بھوکے تھے, میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ ان کے گھر کے اندر چولہا بجھا ہو اور میرے گھر کے اندر چولہا جل رہا ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر نماز کے اندر مشغول تھے تو ایسے عالم میں کسی سائل نے دستک دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو مختصر کیا. سائل کی پکار کے اوپر لبیک کہتے اپنے دروازے کو کھولا. سائل نے آپ کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ کو پھیلایا. آپ نے اس کے چہرے کے اوپر غور کیا, اس کے سراپے کے اوپر غور کیا. آپ غربت کے آثار اور حالات گردش دورہ کے بدلتے ہوئے جو اثرات ہوتے آپ نے اس کے وجود کے اوپر محسوس کیے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو آواز دی, اس کو بلایا, اس سے پوچھا گھر کے اندر کیا موجود ہے؟ اس نے کہا 200 دراہم موجود ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عالم میں کیا کہتے ہیں 200 دراہم جو ہیں اس غریب آدمی کو دے دو, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزارا کر لیں گے, شاید میرے اہل خانہ کے مقابلے میں یہ شخص زیادہ مستحق ہو.